پوزیٹیوٹی کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر مومنٹ میں اچھا سوچیں، ہر مومنٹ میں اچھا بولیں، ہر مومنٹ میں اچھا کریں۔ پوزیٹیوٹی کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب کچھ آپ برا ہوتے دیکھیں تو آپ اس کے سامنے ایکشن لیں، چاہے وہ اپنے دل میں لیں، چاہے وہ آپ زبان سے بول کر لیں، یا آپ اپنے ہاتھوں سے اس چیز کے خلاف ایکشن لیں۔ دیکھیے جس طرح سے کچھ دن پہلے یعنی کہ انڈیپینڈنس ڈے پر ہمارے ملک لاہور کے مینار پاکستان کی جگہ پر ایک لڑکی کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی، جو اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا، اور صرف ایک نہیں، چار نہیں، بلکہ 400 لوگوں نے مل کر تشدد کیا ایک لڑکی کے اوپر، عائشہ اکرام کے اوپر۔ تو آپ بتائیں کہ عائشہ اکرام کا یہاں پر کیا قصور تھا کہ اس کے ساتھ تمام لوگوں نے، 400 لوگوں نے مل کر تشدد کیا؟ اور تشدد بھی کب کیا؟ جب ہم لوگ آزاد ہوئے تھے۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ ایک لڑکی آزاد اپنے آپ کو نہیں محسوس کر سکتی، اپنے آپ کو آزاد فیل نہیں کر سکتی ایک جگہ پر جانے کے لیے؟ وہ بتائیں آپ کس طرح سے آزاد ہے کہ اس کے ساتھ 400 لوگوں نے مل کر زیادتی کی، اس کے کپڑے پھاڑے اور اس کے ساتھ ایسے ایسے سلوک کی ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ دیکھیے پوزیٹیو رہیں، لیکن جب ایسا موقع آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ برا ہوتے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اسے اپنے دل میں برا جانو۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اس زیادتی پر، اس برے ہونے پر ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے اسے ہاتھ سے روکا ہے؟ کیا ہم نے ان 400 لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے؟ کیا ہم نے ان کے خلاف زبانی کچھ بات بولی ہے؟ ان کو ہم نے ظاہر طور پر بولا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے زیادتی کر کے فرار ہو گئے ہیں اور یہ لوگ برے ہیں؟ کیا ہم نے انہیں دل میں برا جانا ہے؟ ہمارے اندر یہ بھی کمزوریاں ہیں کہ ہم کسی کو دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ ہمیں اگر کل پتہ لگا ہوگا، پرسوں پتہ لگا ہوگا کہ یہ کام ہو گیا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہوگا؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ اس بارے میں سوچا ہوگا، کسی دوسرے انسان کے ساتھ ڈسکشن کی ہوگی، اور اس کے بعد سب ختم، اس کے بعد بھول گئے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ وہاں پر تشدد کی کیا وجہ تھی؟ کچھ لوگ وہاں پر ایسے تھے جو جسم کی آواز رکھتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اپنے موبائل فون میں ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے کہ یہ عائشہ اکرام ہے، اس کے ساتھ ہماری ویڈیو بن جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ عائشہ اکرام کون ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹک ٹوکر ہے یا کیا کام کرتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا سب غلط کیا۔ اور وہ جو لوگ موبائل فون والے تھے، اس ٹک ٹاک نے، اس نیک ویڈیو نے، اس سوشل میڈیا نے آپ کا کیا حال کر دیا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ آپ ہیں نا انسان؟ تو آپ کے اوپر یہ بے جان چیزیں، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر کیوں حاوی ہو گئی ہیں؟ آپ جاندار ہیں لیکن یہ تو بے جان ہیں۔ آپ انہیں چھوڑیں کسی انسان کے لیے، نہ کہ کسی انسان کو چھوڑیں ان کے لیے۔ ہم نے تو سارا کام الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے اندر کچھ بھی اچھے کام نہیں رہے۔ ہم ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ ملے ہمیں، اور ہم اس پر ویڈیوز بنائیں اور ہمارے ویوز آئیں۔ اس میں کیا ہے؟ ویوز آ جائیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ آپ پیسے کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں، لیکن کسی کی عزت کو لوٹ کر، کسی کی عزت کو سرے بازار میں رسوا کر کر کیا آپ کو ملے گا؟ آپ کو بے عزتی ملے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کا ضمیر مر چکا ہے، اور جب ضمیر مرتا ہے تو انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، تو انسان بے عزت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اس کے اندر کوئی غیرت نہیں رہتی۔ اس کے سامنے اس کی ماں ایسی ہے جیسی کوئی اور لڑکی، اس کے سامنے اس کی بہن ایسی جیسے کوئی اور لڑکی۔ ابھی یہ میں نے بہن کی بات کی، ماں کی بات کی، تو لوگوں کو غصہ آ رہا ہوگا، لیکن جب کسی اور کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت غصہ نہیں آتا۔ برائے کرم میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک انسان تو ہے نا، اس انسان کو جگائیے، نہ کہ اپنے حیوان کو جگائی رکھیے۔ حیوانیت یہ بھی ہے کہ جب کسی کے ساتھ تشدد ہو اور آپ کچھ نہ بولیں، کسی کے ساتھ تشدد ہو اور آپ کے اندر کسی بات کا اثر ہی نہ جائے، کسی کے ساتھ تشدد ہو اور آپ سن کر 20-10 منٹ میں بھول جائیں اسے، یہ تو انسانیت نہ ہوئی نا، یہ تو حیوانیت کی نشانی ہے کہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہو اور دوسرا انسان اس زیادتی کا کوئی اثر ہی نہ لے اور بھول جائے اسے۔ دیکھیے یہ آج ہوا ہے، لیکن آج اگر 400 لوگوں نے کوشش کی ہے تو کل 4000 لوگ کوشش کریں گے۔ جب 4000 لوگوں کے اوپر بھی کچھ نہ بولا گیا
تو 4 لاکھ لوگ کوشش کریں گے، اور اس طرح سے یہ کام بڑھے گا۔ ہمیں اس کام کو روکنا ہے، اور روکیں گے کیسے؟ اس کام کو مٹا کر، اس کام کے خلاف آواز اٹھا کر۔ اور یہ میری حکومت سے گزارش ہے، تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جن کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ ہے، جو کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں اپنی جگہ پر ہوں اور میں نے اپنا کام کیا، میں نے آپ تک ایک پیغام پہنچایا، اور جو لوگ اسے سن رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی جگہ پر رہ کر کوئی کام کر سکتے ہیں، کچھ بھی جو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس تشدد کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کچھ نہ کچھ ایسی پوسٹ شیئر کر دیں کہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ بھائی یار پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، کچھ ایسی ویڈیو شیئر کر دیں کہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ کسی نے کیا کیا ہے۔ میں تو اس ویڈیو میں اس فوٹیج کو بھی شیئر کرنے سے ڈر رہا ہوں کہ اس فوٹیج کو اگر شیئر کر دیا تو کیا پتہ کیا ہو جائے۔ تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے اندر صرف ایک انسان کو جگائے رکھنا ہے، اپنے ضمیر کو جگائے رکھنا ہے، تاکہ آپ اور آپ کے بچے سکون سے رہ سکیں۔ جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کے بچے بھی کسی کو عزت دیں گے۔ جب آپ برائی کے خلاف کھڑے ہوں گے، برائی کو برا کہیں گے، تو آپ کے بچے بھی آپ کی ساتھ کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ برائی کو برا کہیں گے۔ لیکن جب آپ خود برے ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی برے ہو جائیں گے، اور یہ معاشرہ برا ہو جائے گا، اور اس پاکستان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ترقی کی طرف، یا بدنامی کی طرف، یا بربادی کی طرف، یا بے ترقی کی طرف؟ آپ خود بتائیں، آپ خود سوچیں۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کے دل میں یہ بات اترے اور کوئی انسان کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔